السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو میں آپ کے لیے بہت سی دعائیں کرتی ہوں، تو آپ کی زندگی اور صحت و تندرستی کی دعائیں کرتی ہوں، بہت زیادہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اور سنائیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی میرا ٹاپک وہی ہے، دین کے متعلق، ٹھیک ہے؟ جیسے میں آپ کو پہلے آپ کو بتایا، ایسی میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ میری بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو یہ ایسی باتوں سے آگاہ کروں جو آپ کے نالج میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب بس دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا رب العالمین نے، الحمدللہ ہم تمام باتوں کو فالو کرتے ہیں، جتنی ہم کوشش کرتے جتنی ہم کر سکیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور کرتے ہوں گے۔ اور پہلا تو میرا آپ سب سے سوال یہی ہے کہ آپ لوگ نماز پنجگانہ ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ نماز سے تو بہت سی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بہت سی بیماریاں ٹل جاتی ہیں، اور مزید کچھ ہو نہ ہو دل کو سکون ضرور ملتا ہے۔ تو آپ نماز کی پابندی ضرور کیا کریں، اور میری بچوں سے خاص طور پہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے والدین کا کہا ضرور مانیں، ان کی بہت زیادہ عزت کیا کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ والدین وہ انمول ہستی ہے کہ ان کا نیم بدل کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور میں ان سے یہ بھی بولوں گی کہ وہ 5 وقت نماز بھی ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ابھی سے ہی ادا کریں گے یا پیرنٹس اپنے بچوں کو نماز کے بارے میں بتائیں گے تو وہ انہیں نماز کی عادت پڑے گی، تو بڑے ہو کے وہ ضرور نمازی بنیں گے۔ تو آج میں آپ کو حضرت عبداللہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کے بارے میں بتاؤں گی۔ ظاہر ہے یہ تو سب جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرت آمنہ ان کی والدہ تھی، تو حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم تھے۔ تو ان کے حوالے سے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گی جو شاید آپ نہ جانتے ہو سکتا ہے آپ بہت سارے جو دین کے متعلق وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں، جو دین کو جاننا چاہتے ہیں، دین سے آگاہی رکھتے ہیں وہ پھر، ٹھیک ہے؟ تو میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے ایسی باتیں شیئر کروں جس کا آپ کے نالج میں نہ ہو اور میری نالج میں بھی وہ باتیں آئیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عبداللہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ جب وہ 18 سال کے ہوئے تو ماشاءاللہ وہ بہت خوبصورت تھے، بہت حسین تھے، اور ساتھ میں نیک اور اتنے خوبصورت تھے، اور یقین مانے اس وقت کی جو عرب کی عورتیں تھے وہ آپ پہ فدا جاتی تھی۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ظاہر ہے وہ مصر کے رہنے والے تھے، تو جو مصر کی عورتیں تھیں تو وہ ان پہ بڑی فدا ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو حضرت عبداللہ علیہ السلام ہیں وہ بھی بہت ہی خوبصورت تھے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھی ان کی طرح بہت ہی خوبصورت تھا، بہت دھوم تھی ان کی خوبصورتی کی، بہت چرچے تھے ان کی خوبصورتی کے۔ تو جو ان کے والد محترم تھے، ایک دفعہ ان کے والد محترم حضرت عبداللہ مطلب کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ ایک دفعہ وہ ایک سفر پہ روانہ ہوئے، یمن کی طرف ان کا سفر تھا، وہ سفر پہ روانہ ہوئے۔ تو سفر میں جیسے ہی وہ یمن میں پہنچے تو ان کا وہ ایک یہودی عالم کے پاس ٹھہرے۔ یہودی عالم نے ان کے اعضاء مبارک دیکھے، تو پھر انہوں نے ان کے سارے اعضاء کو دیکھا، جسم کے تمام اعضاء کو انہوں نے بڑے غور سے ان کو دیکھا۔ پھر وہ آخرکار وہ 2 نتنے تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے، ناک کے نتنے ہوتے ہیں، اور دوسرے میں حکومت ہے،
تو اور ساتھ انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو بتایا کہ اگر آپ اپنے چشم چراغ حضرت عبداللہ علیہ السلام کا جہاں کہیں نکاح کریں تو وہ بنو زہرہ خاندان میں سے کریں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ ان کو نبوت کی بشارت ادھر سے ہی تھی، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بنو زہرہ خاندان سے ایک لڑکی لاتے ہیں، ایک لڑکی کا نکاح حضرت عبداللہ علیہ السلام سے کرتے ہیں، تو ادھر سے انہیں اس بات کی بشارت کی نبوت کا آغاز ادھر سے ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جب حضرت عبدالمطلب واپس آئے مکہ مکرمہ میں، جب وہ یمن سے واپسی کی ہوئی مکہ مکرمہ میں، تو ادھر کے جو عرب کے جو رئیس تھے نا، انہوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے نا آپ کے ہاں بھیجنے شروع کر دیے، بڑے سے بڑا رئیس کا رشتہ آنا شروع ہو گیا۔ لیکن وہ جانتے تھے، کیونکہ انہوں نے تو یہی فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ یہودی عالم نے انہیں بولا تھا کہ وہ بنو زہرہ کے خاندان میں سے ایک لڑکی کو حضرت عبداللہ علیہ السلام کے لیے لایا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے پھر رشتہ لانے والا کو بولا کہ اگر وہ رشتہ داری کریں گے تو وہ بنو زہرہ خاندان کی لڑکی سے کریں گے۔ تو پھر وہ جو رشتے لا رہا تھا تو اس نے پھر تلاش شروع کر دی کہ پھر اس نے یہ ان کے ذہن کے مطابق، حضرت عبداللہ مطلب کی خواہش کے مطابق انہوں نے بنو زہرہ خاندان میں سے رشتے کو تلاش کرنا شروع کر دیا ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام کے لیے۔ لیکن مزے کی بات تو یہ تھی کہ انہیں رشتہ مل بھی گیا، ٹھیک ہے؟ انہیں رشتہ مل بھی گیا، کیونکہ وہ جو حضرت آمنہ علیہ السلام کی بنو زہرہ، وہاں تو ان کے خوبصورتی کی دھوم مچی ہوئی تھی، اور ساتھ اس بات کی بھی دھوم تھی کہ وہ بڑی نیک تھی، نیک پارسا تھی۔ تو آخرکار وہ لے کے آیا رشتہ، انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو حضرت آمنہ علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ تو پھر حضرت خواجہ عبدالمطلب جو قریش خاندان کے سردار تھے، انہوں نے وہ اپنی زوجہ کو، اپنی اہلیہ کو ادھر بھیجا، بنو زہرہ خاندان میں بھیجا، حضرت آمنہ کے رشتے کے لیے بھیجا۔ لیکن ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھی، جیسے ہی وہ اس ادھر گئی، بنو زہرہ کے خاندان میں گئی، تو انہوں نے نا وہ رشتے کی فرمائش کی، اور یقین مانیے کہ انہوں نے نا بڑی خوشی سے ان کے لیے یہ تو بڑی خوشی اور بڑے اعزاز اور فخر کی بات تھی، انہوں نے اس رشتے کو بڑی خوشی سے قبول کیا۔ وہ بہت خوش تھی، ادھر کی جو عورتیں تھیں وہ بھی بہت زیادہ خوش تھیں انہیں کہ ہمیں یہ بڑا کہ ہم قریش خاندان سے جڑیں گے، تو وہ بہت خوش تھی۔ لیکن آخرکار وہی ہوا کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کا حضرت آمنہ کے سامنے نکاح ہو گیا، کیونکہ انہیں تو ظاہر ہے وہ پسند آ چکے تھے حضرت عبدالمطلب کے جو خواہش کے مطابق، وہ جو خاندان بھی تھا بنو زہرہ خاندان تھا، اور ساتھ بنو زہرہ خاندان قریش خاندان کے ساتھ مل گیا۔ تو پھر حضرت عبدالمطلب نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، انہوں نے پھر حضرت آمنہ کی جو چچا زاد بہن بیٹی تھی، ان کی بہن خالہ سے بھی نکاح کر لیا۔ تو پھر ان میں سے بھی ان کے نکاح کیا تھا، 4 بچے تھے ان کے جو انہوں نے ان کے چچا زاد حضرت آمنہ کی، تو ان کے بچوں کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ انہوں نے وہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بیٹی خالہ سے نکاح کیا حضرت عبدالمطلب نے، تو ان میں سے ان کے 4 بچے تھے۔ ایک دینی باتوں میں اضافہ ہوا ہے، آپ کو ایک نئی بات کا پتہ چلا ہے، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ دیکھیں اب آپ یہ میری بات کم از کم اپنے بچوں کو تو ضرور بتائیں گے
کہ یہ حضرت عبداللہ کے بارے میں، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے اور رحمت العالمین بن کیا جو جہانوں کے لیے رحمت العالمین تھے، اور ان کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں کون نہیں بتائے گا اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے بات ہے میری ان پیرنٹس کے لیے کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ موبائل اپنے بچوں کے فون سے بہت دور رکھا کریں، بچوں کو ابھی سے موبائل کی عادت نہ ڈالیں۔ یہ موبائل جو ہے یہ بہت خطرناک ہے بچوں کے لیے۔ اگر بچوں کو ابھی سے عادت ڈالے اسلام کی، دین کے باتوں کی، جیسے ابھی بہت سے ایسے چینل ہیں جس میں دین کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، اگر بچوں کو آپ اسٹارٹ سے ایسے چینل لگا کے دیں تو یقین مانے آپ کے جو بچے ہیں وہ بڑے ہوتے دین کے متعلق بہت کچھ جان جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان وہ کچھ جان نہیں پاتا کتابوں سے جو انسان دیکھ کے اور سن کے سیکھ پاتا ہے۔ تو آپ بچوں کو دین کے حوالے سے کو میرا یہ جو بات تھی جو آپ کے نالج میں میرے خیال سے نہیں تھی تو آپ تک پہنچی ہے، تو آپ آگے کنوے کریں گے تو یہ مزید آگے تک جائے گی، تو اس سے یہ تو ایک صدقہ جاریہ بنے گا، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا آخرت میں، اور یہ پھر میرے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے ایک اچھی اور دینی بات لے کے آؤں، آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ میرا مقصد صرف آپ سب کو دین سے آگاہ کرنا ہے اور ایسی باتوں کے متعلق جو آپ نہیں جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میری فیملی کے لیے دعا کیا کریں، اور میری فیملی آپ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سب کے لیے بہت دعا کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی دے اور خوشی بڑی زندگی دے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے میں نہیں جانتی کہ میرے پاس اتنا نالج ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے میرے پاس جتنا بھی نالج ہے وہ میں انہیں آپ کو ہیرے موتی کی طرح آپ میں بانٹوں، تاکہ یہ وہ انمول موتی بن کے وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ بنے، ٹھیک ہے۔ مزید اگر آپ کو کچھ نئی بات مجھ سے جاننی ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ شاید میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے، تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، کیونکہ دیکھیے کمنٹس سے سننے میں انسان میں کے دماغ میں ایک نئی بات آتی ہے، دوسروں کی سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں، جو آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ سے بڑے ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیسے سوچ رکھتے ہیں، وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجھے بتائیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو، اگر آپ اس سے ہٹ کے کچھ نیا جاننا چاہیں گے تو میں اس سے بھی آپ کو آگاہی ضرور دوں گی، لیکن میری بات کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، تو کل انشاءاللہ ایک نئی صبح میں ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ حافظ۔